وجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین. تو لیسن نمبر 17 سورہ المائدہ فرام آیت نمبر 100 to 108 انشاءاللہ آج کا لیسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اوکے، اس آیت کا ٹرانسلیشن ہے رننگ ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی تو تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے. تو اس آیت کا کیا تعلق ہے اس سورہ سے اور کیا ہمیں اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ المائدہ جب جو ہے وہ اس میں یہ آخری، جیسے کہ آخری صورتوں میں سے ہے، یہ مکمل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے وقت اس کی آخری آیت نازل ہوئی تھی. اور جو سورہ المائدہ میں بہت سے احکامات ایسی آیات آئی جو کہ پچھلے احکامات کی تکمیل کرتی تھی. یعنی کہ قرآن میں جو سورہ مائدہ سے پہلے کچھ احکامات آئے تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام کو کچھ سوالات آئے، بعد میں پوری بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے سوال کیا، یا پھر کچھ تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوڑی ہوئی تھی بعد کے لیے اور وہ بعد میں نازل ہوئی. تو سورہ المائدہ میں اسی وجہ سے جتنے احکامات نازل ہوئے وہ ایک طرح سے تکمیل احکامات ہے، یعنی کہ ہماری شریعت کو مکمل کرنے والے احکامات ہیں. تو صحابہ کرام کے سوالات کے جواب بھی دیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا گیا کہ غیر ضروری سوالات سے بچو، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اپنی جہالت میں، جلد بازی میں، یا پھر بس سوالات پوچھنے کے شوق میں جب انسان کسی عالم سے، کسی ٹیچر سے، کسی بتانے والے سے بہت زیادہ سوالات کرتا ہے، ہر سوال کی بال کی خال نکالتا ہے، ہر حکم کی بال کی خال نکالتا ہے اور بہت تفصیلات پوچھتا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے ہماری شریعت میں. اور خاص طور سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفسر قرآن بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے، آپ کا ایک ایک فرمان شریعت کا حصہ بن رہا تھا. آپ کی ہر بات کو صحابہ کرام یاد کر رہے تھے، لکھ رہے تھے اور اس کو حفاظت کر رہے تھے اس کی، اور اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا انہوں نے. تو ایسے میں اگر ان غیر ضروری سوالات زیادہ کیے جائیں تو اس سے خدشہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا جواب دیتے ہیں، زیادہ تفصیل بتا دیتے ہیں جس حکم کی، تو پھر وہ احکامات مشکل ہو جاتے ہیں اس پہ عمل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات باتوں کو بہت کھول کر نہیں رکھتے. احکام، کوئی حکم آتا ہے اس کو بہت زیادہ کھول کے نہیں دیا جاتا، بس یہ کر لو. اب اگر اسی میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ہم پر رحمت ہے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وسعت آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں اس کام کرنے میں کچھ ہم سے غلطی بھی ہو گئی تو ہماری معافی ہوتی ہے، پھر کہ بات ہماری جتنی سمجھ میں آئی ہم نے اتنا عمل کیا تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. تو بہرحال اس آیت میں صحابہ کرام کو تربیت دی گئی کہ
سوالات جو ہے وہ اہم سوالات ہیں، جو ضروری سوالات ہیں وہ کریں، اور جذبات میں آ کر، جلد بازی میں آ کر غیر ضروری باتیں نہ پوچھیں۔ تو اس کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سوال کرنا اردو میں بھی اسی روٹ ورڈ سے استعمال ہوتا ہے۔ نہ تم سوال کرو، ان سے اشیاء، اشیاء کا ترجمہ ہے چیزوں کے بارے میں، ان اشیاء مطلب چیزوں کے بارے میں۔ اشیاء جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ شیئن، شیئن، ٹھیک ہے، شین یا اور ہم آخر میں خالی یا بغیر نقطے کی اور اس کے اوپر حمزہ، شیئن۔ ان اگر، تبدا، تبدا ظاہر کر دینا، اگر تم پر ظاہر کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، تسکم تم کو بری لگے گی، تم پر بھاری پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، تسکم تم کو بری لگے گی، یعنی کہ اگر احکامات میں بہت سختی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا بوجھل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، تسألو تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حینا اس وقت جب، ینزلو نازل کیا جاتا ہے، القرآن قرآن، تبد لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ نے، عنہا یعنی تمہارے کچھ جو غیر ضروری سوالات تم لوگوں نے پوچھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دی، ان کے جوابات تمہیں نہیں دیے، اور یہ وہ ویسی چیزیں تھیں جس سے دین مشکل ہو سکتا تھا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ طریقہ بتایا، ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ غور سے سنیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم غور سے سنو بس، اور کم سے کم سوالات کرو، جو ضروری سوالات ہیں وہ کرو۔ دیکھیں سوالات جو ہیں وہ اگر انسان صرف بتانے والے کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے تو بہت سے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات میں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر اللہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا تو تمہارے لیے شریعت مشکل ہو جائے گی، بہت سختی ہو جائے گی شریعت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم نے نادانی میں، انجان میں جو بھی زیادہ سوالات کیے ان پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ ہمیں حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوالات زیادہ نہ کیا کرو۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا کہ فلاں چیز حرام ہے، اب کسی نے آ کر سوال کیا کہ کیا یہ چیز حرام ہے یا یہ کام حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر کہ ہاں، تو پھر وہ چیز ظاہری بات ہے آپ کا ہر فرمان جو تھا وہ شریعت بن رہا تھا، تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یہ اس شخص کا جرم ہوتا کہ اس کے سوال کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی۔ تو اب اس کا جو ہے دوسری بہت سی احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر ضروری سوالات سے اللہ پسند نہیں کرتا، غیر ضروری سوالات نہ کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حج کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حج کے فرض ہونے کا بتا رہے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج ہے، حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 بار سوال کیا، پھر تیسرے بار آپ نے فرمایا
کہ نہیں ہر سال نہیں ہے حج فرض، ایک بار ہے زندگی میں. اور آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ اگر میں ابھی تم کو ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال اگر فرض ہو جاتا تو کون ہر سال جا کے حج کر سکتا تھا، ایک شریعت میں بڑی مشکل ہو جاتی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم چھوڑ دیا کرو، میں جتنی تفصیلات بتاؤں تم اتنی لے لیا کرو، جس معاملے میں میں خاموش ہوں اس میں تم مجھے نہ کرے دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوالات پوچھنے کی بالکل ممانعت تھی، مگر یہ تھا کہ بات کو سمجھنا ضروری تھا. آپ سمجھے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سوالات کریں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجتہاد، اب ظاہری بات کہ علماء غور و فکر کر کے، علماء کے لیے گنجائش رہتی ہے کہ کسی حکم میں جب اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو علماء امت کو اپنی سمجھ سے، اجتہاد سے اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے جو باتیں بتائیں گے شاید اس میں زیادہ آسانی ہوگی، وہ پوری امت اس کے لیے باؤنڈ نہیں ہو جائے گی. دیکھیں اگر ایک مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو وہ صرف اس کچھ چند لوگوں کو اثر آئے گا اس غلطی کا، اور اگر ایک چلے مجتہد نے ایک فتویٰ دیا اس کی وجہ سے سختی ہو گئی کچھ، تو پھر صرف ان لوگوں پر ہی اس کا اثر آئے گا جنہوں نے اس مجتہد کی بات مانی. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کسی بات کو منع کر دیتے، کسی بات میں سختی فرما دیتے، تو پھر ساری امت کے لیے یہ مست ہو جاتا. تو یہ یہاں پر اس کی حکمت ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کریں. تو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے معاف کر دیا، یعنی کہ ایسے سوالات اگر کیے بھی گئے تو ان کے جوابات نہیں دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے معافی فرما دی. تو یہ دیکھیں ہمیں ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ پیچھے جو بنی اسرائیل تھے ان کی شریعت بہت سخت تھی، اور اس کی شریعت کی سختی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عادت تھی سوال پر سوال کرنا، ہر بات کے بال کی خال نکالنا. تو اب آگے پڑھتے ہم. قد تحقیق سألہا سوال کیا تھا ان کے بارے میں، یعنی کہ شرعی احکامات کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے تھے. قوم ایک قوم نے، من قبلکم من سے، قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا پھر وہ ہو گئے، بہا ساتھ اس کے، کافرین کافر ہو گئے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی جس کے اندر یہ خصلت تھی کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے، اور پھر اس سے جب ان کی شریعت بہت سخت ہو گئی تو وہ اس پر پابندی بھی نہ کر سکے اور وہ نافرمان بن گئے اور کفر کا ارتکاب کیا. تو یہ قوم جو ہے، علماء کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی بات ہے، جس کی مثال ہمیں سورہ بقرہ میں گائے کے واقعے سے بھی بتا دی گئی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اب انہوں نے چپ چاپ اٹھا کے ایک گائے خریدتے اور اس کو ذبح کر دیتے، کسی بھی گائے کو پکڑ کے اس کو ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا. مگر انہوں نے سوال کرنے شروع کیے، گائے کتنی عمر کی ہو، بڈھی ہو یا جوان ہو، یا کس رنگ کی ہو، یا اس کی کیا خصوصیات ہو. اب جتنا انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم بس چپ چاپ کر لو، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر لو. مگر وہ باز نہیں آئے، سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اتنا مشکل حکم ہو گیا کہ اتنی اسپیسیفک کاؤ ان کو خریدنے میں بہت زیادہ سرچ کرنا پڑا، اور بہت مشکلوں سے ان کو ایک گائے ملی جو کہ تمام شرائط پہ پوری ہوتی رہی تھی، اور اس کو انہوں نے پھر اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے کے خریدنا پڑا ان کو. تو یہ سختی ان کی اپنی کی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ان کو دعوت دی گئی دین کی تو ان کو یہ بات بھی کہی گئی کہ تمہاری شریعت میں جو تمہارے گلے کے توق پڑے ہوئے ہیں، سخت احکامات جو پڑے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، جس سے تم مشکل میں پڑے ہوئے ہو، تو وہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبی مان لوگے، ایمان لے آؤ گے تو تمہاری یہ سخت احکامات آسان ہو جائیں گے. مگر خیر وہ نہ مانے، بہت اکثریت تو نہ مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مثال سے سمجھا دیا کہ یہ نقصان ہوتا ہے جب سوالات بہت کرنے سے. اگر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، جس وقت شریعت شازی ہو رہی ہے، اس وقت تم نے بہت سوالات کیے، تو اگر تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا تو تمہاری شریعت بھی اسی طرح سخت ہو جائے گی جس طرح پچھلی امت کی شریعت سخت تھی. یہاں پر ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نہیں ذکر کیا، یہاں نام نہیں لیا، بلکہ صرف قومن، ایک قوم کہا. تو اس پر کچھ علماء نے یہ رائے دی ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی نہیں لیا، بس حقارت سے کہہ دیا کہ ایک قوم نے ایسا کیا تھا، تو وہ پھر پورے نہ اتر سکے. جتنا زیادہ انہوں نے دین میں اپنے لیے سختی کروا دی، پھر وہ اس پر عمل نہ کر سکے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، من سے، بحیرتن، بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ نہیں بنایا ہے. اور ولا، اور نہ صائبتن، اور نہ صائبہ بنایا ہے. ولا، اور نہ وسیلتن، نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے. ولا حامن، اور نہ کوئی حام بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کے نام لیے، اور یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنائے ہیں، سے مطلب ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے شعائر نہیں بنایا، شریعت کی علامات نہیں بنائی ہیں. جیسے کہ پچھلے ہم نے پڑھا پیچھے آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام لیے جن کو اللہ نے کہا کہ یہ حرمت والی ہیں، ان کی حرمت ہے، یہ شعائر اللہ ہے. اور وہ کیا تھی؟ کعبہ کو بتایا، کعبہ، حرمت والے مہینے، اور ہدی جو قربانی کا جانور جس کو کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا جو قلائد جو ان قربانی کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کو اللہ نے شعائر بتایا تھا، ان کی حرمت بتائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرمت والا بنایا ہے ہمارے دین میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. مگر عربوں نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے شاعر اللہ بنا لیا تھا، حرمت والی چیزیں بنا لی تھی، اور جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو دیکھیں بحیر، اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں علماء کے کہ کیا ہیں چیزیں. یہ مختلف جانور ہیں جن کو بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر. جیسے مثال کے طور پر بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا، اور اس کا دودھ کو صرف اس کو کوئی اس کے دودھ نہیں دوتا تھا، کوئی اور اپنے غرض سے، اپنے مقصد سے اس کا دودھ نہیں استعمال کرتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے. اسی طرح صائبہ کو ایسے جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر کر کے چھوڑ دیتے تھے. اب وہ بتوں کے لیے ہوتے تھے اور وہ بتوں کے نام پر ہوتے تھے. اب ایسے جانوروں کو بالکل چھوڑ دیتے تھے. اب وہ جہاں بھی چاہے جاتے چڑھتے چگتے پھریں اور جہاں جائے پھرتے رہے. اور لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ ان کی حرمت ہے تو ان کو وہ منع نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر کسی کی چراگاہ میں چلا گیا کوئی یہ ایسا جانور جس کو بتوں کے نام پر کیا ہوا ہے، تو پھر وہ ڈرتا تھا کہ میں اس جانور کو اپنی چراگاہ سے نہ نکالوں، کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے. اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ ایسی اٹھنی تھی جو کہ دو مادہ بچوں کو جنم دیتی تھی، تو اس کو بھی بتوں کے نام کر دیتے تھے. اور حام ایسا مرد، ایسا مذکر ہوتا تھا
جانور جس کو جو سانڈ، جسے سانڈ کہتے ہیں، یعنی اونٹ کا مذکر، کہ اس کے جو ہے وہ اس نے کئی اونٹنیوں سے اس کے بچے ہو چکے ہوں، تو پھر اس اونٹ کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. کہ اب ایسے جانور جو تھے وہ سب اتنی اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ وہ جانور گھومتے پھرتے ہوتے تھے، مگر ان کو کوئی چھوتا نہیں تھا، ان کو کوئی منع نہیں کرتا تھا، جہاں چاہے پانی پی لے، جہاں چاہے اپنا چر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑا شرک تھا اور بہت بڑا گناہ تھا کہ یہ ایک ایسی رسم انہوں نے نکالی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک والی بات ہے. اس میں بتوں کے نام پر جانور، تمام جانور اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی ہی دیا ہوا رزق ہے، اور اس کو کسی بت کے نام پر کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں آگ میں کھینچ رہا ہے. یہ پہلا شخص تھا جس نے صاحبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ صاحبہ کا ٹائٹل شروع کیا کسی جانور کے لیے اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑا، تو پھر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے اور وہ اس کی آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلی پڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنتڑیوں کو سمیٹے جا رہا ہے اور کھینچ رہا ہے. تو یہ اس کی سزا بتائی کہ اس کا گناہ بہت بڑا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے وارننگ دی کہ اس طرح کے کام کرنا کوئی ایسی، دیکھیے ایک تو گناہ کرنا ہوتا ہے اور ایک اس گناہ کا ایجاد کرنا، کہ اب اس کے بعد وہ ایک رسم بن جاتی ہے، اس کے بعد بہت سے لوگ اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس پہلے کرنے والے کا گناہ سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا. تو اسی طرح دیکھیں ہمارے دین میں بہت سے بدعات آ چکی ہیں، بہت سے غلط رسمیں آ چکی ہیں، جس کو بہت سے نادان لوگ جو کہ بہت زیادہ علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بڑے احترام سے ان کو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین کا حصہ ہے ہمارے. اور یہ مجھے یاد ہے بچپن میں جمعرات کے دن پتہ نہیں وہ دودھ میں شوگر ڈال کے بچوں کو، محلے کے بچوں کو پلانے کی ایک رسم تھی. اسی طرح محرم میں شربت بانٹنے کا، اور اسی طرح جیسے اگر کسی ولی وغیرہ کے لیے وہ کسی پیر ولی کے لیے جیسے انسان اس کے نام کی دیگ چڑھاتا ہے، حلیم بناتا ہے اس کے نام کی اور پھر وہ اس کو بانٹتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دین سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور جو یہ اس میں شرک آ جاتا ہے اگر اس کو کسی اور کے نام پر کیا گیا ہو تو ان چیزوں کے بہت سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ان رسموں سے باہر نکلتے ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے جبکہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو اب ایسی چیزیں ایجاد کرنے والوں کے لیے گناہ ان کا بہت بڑا ہوگا، کیونکہ جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے وہ سب اس گناہ اس کی سزا، اس کا کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو قابیل ہے اس نے پہلا قتل کیا، تو اس کے بعد جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کا ایک گناہ کا حصہ قابیل کو بھی ہوگا کیونکہ اس نے یہ ایجاد کی. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انکار فرما دیا کہ نہیں، جو شعائر اللہ ہے، جن کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ جہالت کی ہیں اور یہ شرک ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر اس کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو اسی طرح لیتے تھے کہ اللہ ہی کا حکم ہے یہ ان جانوروں کی حرمت کو بتانا. ٹھیک ہے، ولیکن الذین، اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں اللہ نے نہیں کیا، لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ گھڑ لیتے ہیں علی اللہ اللہ پر
الکذب، اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے یہ کفریہ چیزیں اللہ پر جھوٹ کر کے گھڑ کے انہوں نے بنائی ہے۔ واکثرہم، اور زیادہ تر ان میں سے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے ایسی رسموں کو ماننے والے زیادہ عقل سے کام نہیں لیتے، ورنہ تو وہ خود ہی سمجھ لے کہ یہ چیزیں کوئی بھی ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ انسان اگر علم، اسی لیے ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ انسان، ہمارا دین جو ہے وہ دلیل و دلائل پر ہے۔ ہمیں اگر دلیل نہیں ہے کسی بات کی تو پھر کسی کے کہنے پر انسان اس طرح کے تہمات میں پڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور وہ بے عقل خود کو ثابت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا ان سے، لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى، طرف، ما، جو، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما، جو، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو۔ آبا جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی واحد ابن، ابن، ٹھیک ہے، با پر ڈبل پیش اور الف زبر آ۔ تو اولو، اللہ تعالیٰ فرمانے، کیا پھر بھلا، کانا ہے، آباؤہم، ان کے آبا و اجداد، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو تہمات پرست ہوتے ہیں، جو دین میں اس طرح کی رسم و رواج پر آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، کہ جو رسمیں پرانی چلی آ رہی ہیں باپ دادا کے زمانے سے، اب ان کو جب ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ تم جو چیزیں کر رہے ہو یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے طریقے نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے، اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ چیز کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا باپ دادا، تمہارے باپ دادا کو اگر کچھ دین کا علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے اگر، تو پھر اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو پھر بھی تم باپ دادا کی ہی پیچھے چلتے رہو گے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ آج بھی ہے ہر جگہ پر، اور یہ ہمیشہ سے ہے کہ انسان ویسے کسی چیز میں باپ دادا کی پیچھے نہیں چلتا۔ لباس ہر جنریشن کا لباس بدل جاتا ہے، کھانے بدل جاتے ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، رہن سہن اور عادات بدل جاتی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جو بھی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دین کا علم پراپرلی حاصل کرنا ہر اس ایک کے دل میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس کو پرائرٹی دے کہ دین کا صحیح علم حاصل کرے۔ تو اس لیے اب دین تو ان کو رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں دین ان کو چاہیے ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہم بھی دین پر ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے رہتے ہیں، جو رسمیں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، جو معاشرے میں چل رہی ہیں، جو آس پاس ہو رہا ہے سب کچھ، جو ہمارے باپ دادا نے کیا، بس وہی ہمارے لیے۔ اور آج بھی اگر ہم بتا کے تھک بھی جائیں گے تو پرانی رسمیں کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، ان سے اتنی عقیدت ہوتی ہے، دل میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں، یہ تو ہماری پرانی طریقے چلے آ رہے ہیں۔ آج دیکھیں موت میت کے جو طریقے ہیں، اس کے بعد میت کے زیارتیں ہو رہی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، پھر 40واں ہو رہا ہے، پھر 10واں ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا برسیاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح شادیوں کی بہت سی رسومات ہیں، یہی اور بھی بہت سے اہم موقعوں پر لوگوں نے جو پرانی چلی آ رہی ہے ہمارے رسم و رواج، اور اپنے خاندان میں جو انہوں نے دیکھا، اپنے گھروں میں جو دیکھا، بس اس سے ہٹنے کا نام نہیں کوئی لیتا۔ اگر سمجھائیں کہ بھائی یہ دین کا طریقہ نہیں ہے تو سمجھ بھی لیں گے، سر بھی لا لیں گے، لیکن جب عمل پر معاملہ آئے گا تو کوئی نہیں عمل کرتا۔ کوئی کچھ خوش نصیب ہیں جو
کہ قرآن پڑھتے وقت کھلے دل سے پڑھتے ہیں کہ جو کچھ اب قرآن میں آ گیا بس مجھے وہ کرنا ہے اور میری پرانی عادتیں سب چھوڑ دینی ہے۔ ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم جب قرآن سیکھ رہے ہیں تو اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم یہ عقیدتیں دل سے نکال دیں جو غلط چیزوں کی عقیدتیں ہیں۔ ہم ان کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی رسموں میں تھوڑا سا ذرا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، تھوڑا فن ہوتا ہے، تھوڑا ہمیں مزہ آتا ہے ان کو کرنے میں، تو ہم اور اسی لیے ایسی چیزیں ایجاد بھی کی گئی کہ جن لوگوں کو دین سے ہٹ کر اپنی من مانی کرنی تھی انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی اور ہم انہی کے پیچھے چلے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے کہ ہم اس طرح کے یہ آیت کئی دفعہ اس طرح کا مفہوم آیا ہے قرآن میں کہ آبا و اجداد کا طریقہ کب استعمال کرنا ہے؟ جب کہ آبا و اجداد ہدایت یافتہ ہوں، انہوں نے صحیح علم حاصل کیا ہو۔ جب تک ہمارے پاس دلائل کے ساتھ علم نہیں آیا، جب تک اندھی پیروی، اندھی تقلید کسی کی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں جو کچھ ہم قرآن میں سیکھے پھر اس کو پکا ہم اپنے سینے میں اتاریں اور اس پر عمل کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، انفسکم تمہارے نفسوں کی ذمہ داری، تمہاری حفاظت تم پر ہے، لا یضرکم نہ نقصان دے تم کو، من ضل جو کہ بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم نے ہدایت پالی، الی اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً تم سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ یہاں پر چونکہ پیچھے بدعت کا اور شرک کے جو طریقے معاشرے میں لوگوں میں رائج ہیں اب ان کا ذکر آیا تو ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جس کو صحیح علم اللہ نے دیا ہے وہ کوشش کرتا ہے ان کو سمجھانے کی، اگر وہ نہیں سمجھتے تو دل میں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، کتنی بار ان کو سمجھائیں کہ یہ کیوں ان کا سینہ نہیں کھلتا کہ صحیح دین پر چلیں اور غلط رسومات کو بدعات کو چھوڑ دیں، کیونکہ بدعات جو ہیں وہ گمراہی ہے اور ساری گمراہی کے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کی حدیث ہے کہ کل بدعۃ دلالہ گمراہی ہے، تمام بدعات گمراہی ہے، اور کل دلالۃ فی النار اور جتنی گمراہی کے کام ہیں وہ سب آگ میں لے جانے والے۔ تو جب اللہ نے کسی کو دین کا علم دیا مسلمانوں کو تو انہوں نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کسی طرح سمجھ کر نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے مسلمان غمگین، بتانے والا غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہماری بات اثر نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی کچھ غلط، مجھے صحیح طریقہ نہیں آتا بتانے کا، شاید میری کوشش میں کمی ہے۔ اور سچی بات ہے مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے، میں اکثر بتاتی ہوں کوئی بات اور میں جب وہی کام دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے میری بات سنی پھر وہی کام بالکل بغیر کسی سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں تو میرا بھی بڑا دل تنگ ہوتا ہے کہ شاید مجھے نہیں آتا، میں کسی کی میری بات پر کسی کو اثر نہیں ہوتا، شاید میں پہنچا نہیں پا رہی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت 98 میں تسلی دی گئی کہ آپ پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ آپ پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کو بتایا گیا کہ تم سے سوال تمہارے اعمال کا کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اگر جن کو تم نے بات بتا دی، جن کو تم نے پیغام پہنچا دیا، اب وہ نہیں ان پر اثر ہوتا، وہ نہیں ہدایت پاتے، تو تم اپنے آپ کو گلٹی مت سمجھو، تم یہ مت سمجھو کہ تم نے کہیں کمی کر دی ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب کو لوٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا پھر کہ کس نے کیا کام کیا ہے اور کون کیا کما کر لایا ہے، یہ اب اللہ کے پاس فیصلہ ہوگا۔ اگر لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو پھر اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کے پاس فیصلہ ہوگا تمام معاملات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتو گواہی ہے، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضرا حاضر ہو آ جائے، احدکم کسی ایک کو، الموت موت، حین وقت، الوصیت وصیت کے۔ تو یہاں پر اب ایک اور حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کو موت قریب ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کرنا ضروری ہے، تو وہ کیا کرے؟ اسنانی، وہ دو، اسنانی مطلب دو، ذوا عدل، ذوا جمع تثنیہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ذو، ذال واو، ذو عدل اس کا واحد ہوگا۔ ذوا عدل مینس عدل والے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو، اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ مسلمان متقی پرسن، جو کہ دین کے بظاہر کوئی گناہ کے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اور دین کے اوپر چلنے والا ہے اور دین کی صحیح طریقے پر عمل کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا یا ظاہر انسانوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون انسان کیسا ہے، تو ایسے دو عادل مسلمانوں کو، منکم کا مطلب ہے مسلمان، تم میں سے، ٹھیک ہے، تو دو مسلمان عادل یعنی کہ متقی لوگ جو کہ ایماندار ہیں، او آخرانی یا دوسرے دو، من غیرکم تمہارے سوا۔ اب چونکہ یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص، ایک تو عام حکم ہے کہ جب انسان مرنے والا ہو تو وصیت کرے اور وصیت پر دو عادل لوگوں کو گواہ بنائے اپنی وصیت پر، لیکن اگر انسان سفر میں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر دو مسلمان گواہ نہیں مل رہے تو پھر کیا کرے؟ دو غیرکم سے مطلب ہے نان مسلم، ٹھیک ہے، تو پھر اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر دو نان مسلم کو چوز کرے، ان کو گواہ بنائے۔ اگر سفر میں جب انسان ہے تو پھر بعض اوقات چوائس نہیں ہوتی ہے۔ ان انتم اگر ہو تم، ضربتم سفر میں، ٹھیک ہے، فی الارض زمین میں، تو فاصابتکم اور پھر پہنچے تم کو، مصیبت الموت، تم کو موت آنے لگے۔ اب انسان ایک سفر میں ہے اور اس کو پہلا حکم کیا تھا کہ مرتے وقت وصیت کرے تو دو مسلمان گواہ بنا لے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس حکم کی مزید تفصیل کیا بتائی کہ اگر انسان سفر میں ہے اور اس کو موت آ رہی ہے، اب اس کے پاس کوئی اور مسلمان دو مسلمان گواہ نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دو نان مسلم کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ پھر موت اگر قریب آ گئی ہے اور سفر میں اب کوئی چوائس نہیں ہے تو پھر دو نان مسلم کو گواہ بنا لے اپنی وصیت پر۔ پھر تحبسونہما، تم کیسے لوگ ہو جن کے بارے میں تحبسونہما، اب اس کا اگلا ٹکڑا، اس حکم کا اگلا ٹکڑا ہے۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ مرتے وقت انسان وصیت کرے، اگر کوئی چیز ایسی ہے ویلیوبل ہے اور وصیت کرنے والی ہے تو وصیت کرے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وراثت کے تو احکامات اللہ نے دے دیے، لیکن انسان کو 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، اور وصیت 1/3 مال، وصیت سے کیا مطلب ہے کہ اس 1/3 میں سے اس کو کسی کو خاص کسی پرسن کو دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے، وارثوں کے علاوہ کسی اور کو وصیت کا مال 1/3 میں سے دے سکتا ہے۔ اور یا پھر کسی کے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی قیمتی چیز ہے یا کوئی ایسا کام ہے ضروری، کوئی اہم کام ہے جس کے بارے میں وہ کر رہا ہے وہ کام، اور اس کام کے بارے میں کچھ اس کو ضروری قسم کی باتیں بتانی ضروری ہے اپنے وارثوں کو، تو پھر وہ کیا کرے؟ وصیت کر لے مرتے وقت۔ اچھا، اب مرنے والے نے تو وصیت کر لی، اب یہ اگلا ٹکڑا اس بارے میں ہے
کہ اب جو ورثہ ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو جا کے بتایا ان گواہوں نے کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو میت کے وارث تھے ان کو کچھ یقین نہیں آیا کہ پتہ نہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے ان کو کہ یہ لوگ جو ہمیں، جن کو میرے مرنے والے باپ نے وصیت کی ہے، وہ شاید بہت بھروسے کا آدمی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، تحبسونہما، وہ اگر وہ مسلمان ہے تو ان کو، ان مسلمان دو لوگوں کو روک لے، ہاں، من بعد میں الصلاۃ، صلاۃ کے، فیقسمانی، پھر ان دونوں کو قسم لینی ہوگی، یعنی یہ دونوں قسم اٹھائیں گے باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، یعنی اگر ورثہ کو شک ہو تو کیا کرے، یہ دو جو گواہ، مسلمان گواہ بنائے تھے، ان کے مرنے والے باپ نے وصیت کی تھی جن کے سامنے، اب ان کے بارے میں شک ہے تو پھر ان دو کو مسجد میں روکے نماز کے بعد، ٹھیک ہے، پھر ان سے اللہ کی قسم اٹھوائے کہ لا، نہیں، نشتری، ہم بیچیں گے، بھی، اس کو، ثمنن، قیمت میں، ولو، اگرچہ، کانا، ہو، دا قربا، رشتے دار، ولا، اور نہ، نکتمو، نہ ہم چھپائیں گے، شہادتا، گواہی کو، اللہ کی، انا، بے شک ہم، اذن، جب، لمن الآثمین، البتہ اگر پھر ہم گناہگاروں میں ہو جائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے آپس کی شہادت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، یا دو وہ تمہارے غیر سے ہوں اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور پھر تمہیں موت آئے، موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے اگر تم شک کرو، اگر تمہیں ان دو گواہوں پر شک ہے تو نماز کے بعد ان کو روکو گے، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، یعنی کہ وہ کہے کہ ہم نے جو وصیت پہنچائی ہے اس کے لیے ہم کوئی قیمت لے کے اس میں تبدیل، رد و بدل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے اس رد و بدل سے ہمارے کسی قرابت دار کو بھی فائدہ پہنچتا ہو، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اللہ کی گواہی کو چھپا رہے ہوں گے، یعنی کہ جو شہادت کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ایک مسلمان کا گواہ بنتا ہے، تو پھر ہم تو اللہ کی گواہی کو چھپا رہے ہوں گے، اور بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہ قسم دے کر جو وصیت کے جو دو مسلمان گواہ بنے تھے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے کہ ہم جو ہمارے سامنے ہم نے جو بتایا کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی یہ سچی ہے، اگر ہم اس میں کچھ رد و بدل کریں گے اپنے فائدے کے لیے، تھوڑی قیمت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم تو پھر گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ورثہ اس کی بات کو مان لیں گے، لیکن اگلے ٹکڑے میں بتایا کہ اگر پھر بھی وارثوں کو کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ نہیں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو پھر وارث کیا کرے، فَإِن، پھر اگر اوسیرا، خبر ہو جائے، علی، اس پر، انہما، کہ وہ دونوں گواہ، استحقا، وہ دونوں حقدار ہوئے، اسمن، گناہ کے، یعنی کہ اگر وارثوں کو کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ نہیں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ گنہگار ہیں، انہوں نے گناہ کیا جھوٹی قسم کھانے کا، تو وہ پھر کیا کرے، فآخرانی، تو دوسرے، آخرانی جو یہ تثنیہ ہے، اس کا دو دوسرے، ٹھیک ہے، تو اس کا واحد کیا ہے، آخر، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے، دو دوسرے، یقومانی، یہ بھی تثنیہ ہے،
دو دوسرے کھڑے ہوں، اور تثنیہ الف سے پتہ چلتا ہے کہ تثنیہ ہے، مقامہما ان دو کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا حق ثابت ہو، علیہم ان پر، الاولیانی دو قریب ترین، فیقسمانی تو وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ گواہی ہماری، ہم دونوں کی، احق و زیادہ صحیح ہے، من سے شہادتہما ان دو پچھلے جو گواہ تھے، جو وصیت کے گواہ تھے، ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے، وما اور نہ، اعتدینا اور نہ ہم نے کوئی زیادتی، ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم زیادتی کریں، انا تو بے شک ہم، اذن جب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ بہت ہی مشکل آیت ہے ترجمے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ دو مسلمان گواہ بنائے گئے تھے مرنے والے نے اپنی وصیت پر، اب ان کے بارے میں کچھ شک ہوا وارثوں کو کہ نہیں یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ شاید سچی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، مسجد میں نماز کے بعد ان کو روکے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ سارے نمازیوں کے سامنے ان دونوں کو اللہ کی قسم اٹھانی پڑے گی کہ ہم سچے ہیں، اور ہم ہے نا اپنے فائدے کے لیے، نہ اپنے کسی قرابت دار والے کے فائدے کے لیے ہم جھوٹی گواہی نہیں بتا رہے ہیں، ہم جھوٹی بات نہیں بتا رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے قسم کھا لی تو پھر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اور وارثوں کو بات قبول کرنی تھی، لیکن وارثوں کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی اور ریزن ہے جس سے ان کو پتہ ہے، یقین ہے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، تو پھر اب کیا کرے وہ، اب وارث میں سے دو لوگ جو کہ ظاہر ہے کہ مرنے والے کے جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ اس کے وارث ہوتے ہیں، وہ اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اب وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کی گواہی صحیح نہیں ہے، یہ جو ہماری گواہی سچی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کی وصیت یہ نہیں تھی بلکہ اس کی یہ ارادہ تھا، اور ہم سچے ہیں، اور اگر ہم ان پہلے گواہوں پر جھوٹا الزام اگر لگا رہے ہیں تو پھر ہم زیادتی کرنے والے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ پھر اللہ کی نظر میں گناہ کرنے والے، ہم ظالمین ہیں۔ تو اب اس کے میں مثال دیتی ہوں، شاید مثال سے زیادہ کلیئر ہو۔ مثال کے طور پر، اب باپ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے ہیں دو، اور اس کے دو پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پڑوسی کو سمجھ لیں زید ہے اور دوسرا عامر ہے، ٹھیک ہے، زید ایک اچھا نیک انسان ہے اور ان کے باپ کا بڑا اچھا، ہر کام میں مددگار ہے، بہت اچھا دوست ہے، ہر موقع پر وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب باپ نے کبھی اپنے بیٹوں سے کہا ہو کہ مجھے یہ آدمی بہت میرا مددگار ہے اور میں اس کے لیے میں اپنی فلاں چیز اپنی وصیت میں سے اس کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا، جب میں مروں گا میں اس کو یہ چیز دے دوں گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب عامر جو دوسرا پڑوسی ہے وہ بہت مددگار بھی نہیں ہے، بہت اچھا آدمی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ آدمی جو مرنے والا ہے، سم ہاؤ جب اس کو موت آنے لگی، اس وقت اس کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس نے کیا کیا، دو گواہوں کے سامنے کہا کہ یہ میری فلاں چیز جو ہے وہ میں وصیت کے طور پر اپنے پڑوسی زید کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جو تمام باقی کا مال ہے 1/3 صرف 1/3 تک ہی وصیت ہوتی ہے، باقی مال تو خود بخود وارثوں کو پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ ان دو گواہوں کو لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میرا یہ چیز میری جو ہے یہ میرے پڑوسی زید کو دینے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اس کو میرے بیٹوں کو بتا دینا کہ زید کو یہ چیز دے دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ گواہ آتے ہیں تو ان کی دوستی سمہاؤ عامر سے ہے جو کہ اچھا پڑوسی نہیں ہے، جس کو نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عامر کہتا ہے کہ تم ان کو جھوٹی گواہی دے دو اور بول دو کہ یہ چیز وہ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ
ہم کو یہ وصیت کی تھی اس آدمی نے، مرنے والے نے، کہ فلاں چیز عامر کو دے دینا. اب بیٹوں کو پتا ہے کہ ہمارا باپ نے ہمیں پہلے مینشن کیا ہوا ہے کہ عامر کو نہیں، میں یہ زید کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس حالت میں اب کیا ہوگا کہ قسم اٹھوائی جائے گی. جو دو گواہ آئے، انہوں نے کہا کہ عامر کو چیز دینی ہے، ان سے قسم اٹھوائی جائے گی کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے یا اپنے کسی قرابت والے کے فائدے کے لیے ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ہم کو مرنے والے نے یہی کہا تھا کہ یہ عامر کو دے دینا. ٹھیک ہے، اب چونکہ وارثوں کو پتا ہے، دونوں بیٹوں کو پتا ہے کہ نہیں، ہمارا باپ اس کو دینا ہی، اس کو نہیں دے سکتا، وہ تو عامر کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، وہ تو زید کو پسند کرتا تھا. تو اب وہ کیا کریں گے، دونوں بیٹے قسم کھائیں گے کہ نہیں، یہ ہماری قسم سچی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور میرے باپ کی یہ وصیت نہیں ہو سکتی، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ چونکہ یہ وارث ہیں تو اب قانون کے لحاظ سے وارثوں کی بات مانی جائے گی، اور وہ چیز پھر اس کو زید کو دے دی جائے گی، اور جو دو گواہ تھے جو وصیت کے وقت موجود تھے ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایک مثال ہے، میں نے مثال سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ وارث جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور وہ باپ سے قریب ترین تھے، تو اب انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور دوسروں نے بھی کھائی تھی، تو وارثوں کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وارث زیادہ حقدار ہے، زیادہ باپ کے قریب تھے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. ذالک، یہ ادنا قریب تر ہے، ان یہ کہ یا تو وہ لائے بالشہادتی گواہی کو، اعلیٰ اوپر، وجہا اس کے منہ پر، او یا خافو یا وہ ڈریں گے، ان یہ کہ تردہ پھیر دی جائے گی، ایمان قسمیں، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے. ٹھیک ہے، ایمان جو ہے جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قسمیں، اور یمین اس کی واحد ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں کو سے قسمیں اٹھوانے کا کیا مقصد ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ قانون پتہ ہوگا تو جو اوریجنل جو دو گواہ تھے وصیت کے وقت پر، ان کے دل میں پہلے ہی سے ڈر ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ویسے ہی اس کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے جھوٹ کے اگینسٹ قسم کھا لیں گے، ہم جھوٹی قسم کھائیں گے، اور بیٹے پھر سچی قسم کھا کر وہ ہمارا ہم جو فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں، غلط آدمی کو ہم وصیت کا مال دے رہے ہیں، وہ کام بھی نہیں ہوگا، اور ہم کو بلا وجہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانی پڑے گی اور ہم گنہگار ہوں گے. تو اس خوف سے وہ ایسا گناہ کریں گے ہی نہیں، اور وہ آ کر سچی بات کریں گے. تو یہ سارا جھگڑا کرنا ہی نہیں پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا کہ اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو یہ قانون اپلائی ہوگا. تو دیکھیں، یہ اصل میں یہ جو آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک چھوٹا واقعہ بتا کے ایک چھوٹی اس کا طریقہ بتایا، کہ کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مسلمانوں کو کہا، کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں تم جو ہو وہ قوام بن جاؤ، تم عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا. ٹھیک ہے، پھر لوگوں پر گواہ بنایا. قیامت کے دن بھی مسلمان گواہ بنیں گے دوسری امتوں پر بھی. تو جن سے شریعت الہی پر قائم رہنے اور قائم کرنے کا عہد لیا گیا، یعنی کہ ہم سے امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں شریعت پر چلنے اور شریعت کو قائم کرنے کا عہد لیا ہوا ہے ہم سے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم امت وسط میں آ گئے، تو پھر ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری شریعت پر چلیں گے اور ہم تیری شریعت کو قائم کریں گے، دوسروں پر بھی اس شریعت کو پہنچائیں گے. تو اب جو ہے اور آخرت میں بھی امت مسلمہ کو گواہ بننا پڑے گا دوسری قوموں پر بھی. تو اس کے ایک مثال بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کس طرح سے اس اپنے قسط، اس عدل کو قائم کرو
کہ یہاں پر ایک واقعہ بتا دیا کہ مرنے والا اگر وصیت کر کے گیا ہے کسی کو تو وصیت جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے گواہ بنے وصیت کے، وہ سچا آ کر بات بتا دیں، اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو باقی لوگ اس جو وارث ہیں وہ اس جھوٹ کو کس طرح سے ختم کریں گے اور سچائی کو قائم کریں گے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں گے مسجد میں. تو اب اگر وہ ان کی قسم کے خلاف قسم کھائیں گے تو پھر عدل پھر سے قائم کریں گے اور وہ اپنے باپ کی وصیت کو صحیح طرح سے عمل میں لائیں گے. تو یہ ایک طرح سے ایک مثال بھی بتا دی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ایک حکم بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آئی ہو. یہ تھوڑی مشکل آیت تھی مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی کرو اور تم احکامات کو غور سے سنو. ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا ہے، القوم الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں، جو اللہ کی حدود کی پرواہ نہیں کرتے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو اصل کیا ہے ہمارے لیے؟ واسمعوا، ہم قرآن کی سنیں، اللہ کی باتوں کو سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، اور پھر اللہ کا تقوی دل میں لا کے ان پر ہم قائم ہو جائے. کونوا قوامین بالقسط، ہم قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس شریعت پر قائم ہو جائے اور دوسروں کو بھی اس پر قائم کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا نہیں سوری، ہمارا لیسن پورا ہو گیا، یہ آج یہیں تک کا تھا سبق. تو خلاصہ تھوڑا سا آج تھوڑا مشکل سبق تھا. آئی ہوپ کہ میں نے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھایا. لیکن خلاصہ آج کی آیات کا یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جو بہت سارے ہمیں احکامات دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، اور بہت سے احکامات کی کچھ تفصیلات آخر میں سورہ مائدہ کا اختتام ہونے والا ہے، تو ان کی فائنل جو شرائط یا جو حصے کسی حکم کے رہ گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شریعت میں حد سے زیادہ سوالات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. انسان غور سے سنے، سمجھے اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، وہ اخلاص کے ساتھ دین کو سیکھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے لوگوں کی، وہ لوگوں کی اندھی پیروی کرنا ہے. کچھ لوگ جو بدعات کا کو ایجاد کرتے ہیں، غلط طریقے رائج کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دین کو صحیح طرح سے سیکھیں اور اپنی اندھی تقلید نہ اپنے آباء و اجداد کی کریں، نہ کسی بھی ایسی رسموں کو نہ مانے جو کہ بغیر دلائل کے چلی آ رہی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلائل کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیے جب آباء و اجداد کی تقلید کے لیے منع فرمایا تو کیا بتایا کہ اگر آباء و اجداد کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، تو کیا پھر بھی تم اس کی پیروی کرو گے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دین میں ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جو علم کے ساتھ ہمیں سکھائے، جو ہدایت یافتہ ہو. اور دوسرا یہ ہمیں ایک مثال بھی بتا دی کہ ہمیں شہادتیں کیسے قائم کرنی ہے، ہمیں اللہ کے دین کو عدل کے ساتھ کیسے قائم کرنا ہے، کہ آخری حد اور فیصلہ کیا ہوتا ہے. جہاں پر ایک سامنے جھوٹے انسان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو پھر آخری حکم یہ ہے کہ انسان اللہ کی قسم اٹھائے اس سے بھی، اور خود بھی سچا انسان بھی قسم اٹھائے. اور اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا تو وہاں پر وہ پھر جھوٹ سے بچ جائے گا. اور وہ بھی مسجد میں کہا تاکہ لوگوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے. تو اگر انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی تقوی ہوگا، خوف ہوگا، تو اللہ کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا وہ. اور اگر پھر بھی اٹھا لیتا ہے اور جھوٹ بول کے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اس کا گناہ اس کے سر پر ہے. پھر اب اللہ سے معاملہ ہے اس کا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے اسے دنیا میں بھی رسوا کر دے یا آخرت میں اس کو عذاب دے. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان حدوں کو توڑنے والا ہے اللہ کی تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے اور دل سے سننے کی ضرورت ہے ہر بات کو. انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے شریعت کا. اور سب سے بڑی بات اپنی جو پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس قرآن کے علم سے پرکھیں اور اس کے دیکھ کر پھر ہم آگے بڑھیں کہ اب ہمیں کون سی چیزوں کو پرانی جو رسم و رواج جو بھی دین کے طریقے ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں اپنے باپ داداؤں سے اپنے معاشرے سے ان میں سے ہمیں اگر غلط چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ان کو ہم چھانٹ لیں اور ہم ان کو نکال دیں اس سے پہلے کہ ہم جو ہیں وہ غلط راستے پہ خود کو چلتے چلتے ٹو لیٹ کر دیں. ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور اصل بات وہاں پر کوئی کسی رشتے کا کسی کا کچھ لحاظ نہیں ہے. اصل لحاظ یہی ہے کہ کس نے کیا عمل کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے.